اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طریقہ بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں۔ اس نے جو کچھ انہیں پالتو جانور عطا کیے ہیں ان پر، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کو اے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں ہم دو عبادتوں سے گزرتے ہیں۔ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں وہ مختلف مناسک انجام دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جا پاتے ہیں، وہ حاجیوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے علم میں ہے کہ احرام باندھتے ہی بہت سے کام جو جائز ہوتے ہیں وہ حاجیوں پر حرام ہو جاتے ہیں۔ ان کاموں کی پابندی یہاں ان لوگوں پر بھی عائد کی گئی ہے جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد ہے، جو شخص بھی قربانی کرنے کا ارادہ کرے اس کو ذی الحجہ کا چاند ہوتے ہی 10 دنوں تک نہ بال بنوانا چاہیے اور نہ ناخن تراشنا چاہیے۔ حدیث میں یہ صراحت ہے۔ محدثین نے اس کی جو تشریحات کی ہیں تو یہ بحث آئی ہے کہ وہ بال نہ بنوانا، ناخن نہ ترشوانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے کہ ضروری ہے، یا اگر کسی کو ضرورت ہو تو بال ناخن بنا سکتا ہے؟ طویل اس پر بحثیں کی گئی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو حکم دیا ہے کوئی تاکیدی حکم نہیں ہے۔ کسی کو ضرورت ہو تو وہ بال بھی بنوا سکتا ہے اور ناخن بھی تراش سکتا ہے۔ اصلاً یہ جو حکم دیا گیا ہے وہ گویا کہ حاجیوں جیسا بننے کی طرف یہ اشارہ کرنے کے لیے یہ عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ حج میں عام طور سے جو لوگ جاتے ہیں وہ لازماً عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی شخص صرف حج کرے اس پر قربانی نہیں ہے، لیکن کوئی شخص عمرہ بھی کرے اور قربانی بھی کرے۔ اگر وہ بیچ میں احرام کھول دے تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں، اگر احرام نہ کھولے تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں قربانی واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ ایک وہ عمل ہے جو اکثر حاجی انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو لوگ حج کرنے کو نہ جا سکیں، اپنے اپنے مقام پر ہوں، وہ ان کے لیے بھی قربانی کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کو تو مناسک کی انجام دہی کی توفیق ہوتی ہی، جو لوگ نہیں جاتے ہیں وہ بھی متعدد ایسے کام کرتے ہیں جو حاجی وہاں انجام دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک تکبیر تشریق، ایام تشریق کو کہنا بھی وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو حاجیوں کے مشابہ بنا لیتا ہے۔ محترم بھائیوں، ہر سال حج اور قربانی کے موضوع پر ہمیں مختلف خطابات سننے کا موقع ملتا ہے، کچھ چیزوں کے مطالعے کرنے کی بھی توفیق ہوتی ہے، کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خود ہمارے یہاں بھی ہر سال ذی الحجہ کے مہینوں میں اس موضوع پر کچھ تقریریں ہوتی ہیں۔ خود میرے کئی ویڈیوز بھی ہیں جو کہ یوٹیوب وغیرہ پر ہیں، جن میں کہ حج کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آج کی محفل میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ میں بہت اختصار کے ساتھ چند منٹ میں حج کے فضائل اور کچھ اہم مسائل بیان کر دوں،
اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو موقع رہے گا کہ قربانی کے تعلق سے جو سوالات آپ کے ذہن میں آئیں وہ آپ حضرات جو پیش کریں تو انشاءاللہ اس کے جواب کے ذریعے بھی بہت سے مسائل واضح ہوں گے۔ حج کی اہمیت کیا ہے؟ حج کی دین میں مشروعیت کیا ہے؟ حج کا حکم ہے وہ تاکیدی ہے یا نہیں تاکیدی، اختیاری ہے، جو چاہے عمل کر لے جو چاہے عمل نہ کرے؟ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی قربانی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے جو پیش کی ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں ہر ایک میں کسی نہ کسی طرح قربانی کا عمل پایا جاتا ہے۔ بہت سی قومیں جو ہیں وہ غیر اللہ پر اپنے جانور قربان کرتی ہیں۔ اسلام نے اس عمل کو بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں ان پر انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں، اس پر شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو قربان کیا جائے۔ قربانی کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیتیں جو پڑھی گئی ہیں اس میں بھی ایک قربانی کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے صبر کیا۔ پھر جب ان کو اولاد ہوئی تو پہلے ان کی آزمائش کی گئی کہ تم اس بچے کو اپنی ماں کے ساتھ ایک ویرانے میں لے جا کے بسا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کیا، اور جب وہ بچہ کچھ بڑا ہو گیا، روایتوں میں 13 سال کی عمر بیان کی گئی ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آزمائش کی، حکم دیا کہ اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ حکم صریح الفاظ میں نہیں تھا، ایک اشارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس کو حکم الہی سمجھے، انہوں نے بیٹے سے مشورہ کیا۔ بیٹے نے بھی کہا افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہو اس پر آپ عمل کر گزریے، مجھ کو آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ گویا کہ خواب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حکم سمجھا، اور جب بیٹے سے مشورہ کیا تو اس نے بھی اس کو حکم الہی ہی سمجھا۔ باپ بیٹے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عام طور سے جب ہم واقعہ ذبح کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں صرف باپ اور بیٹے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ باپ قربان کرنے پر آمادہ ہو گیا، بیٹا قربان ہونے پر آمادہ ہو گیا، لیکن بیان کرنے والے ایک تیسری شخصیت کو بھول جاتے ہیں یا اس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، وہ ہے شخصیت حضرت ہاجرہ کی۔ ان کو بھی معلوم ہوا، ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ تمہارے بیٹے کو قربان کرنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کی بے مثال قربانی کا آپ تصور کیجئے کہ وہ باپ اور بیٹے کی طرح وہ بھی حکم الہی پر راضی برضا ہو گئی۔ ہم ذرا دیر کے لیے کچھ تصور تو کریں، ایک ماں سے کہا جائے کہ تمہارا بیٹا مجھے قربان کرنا ہے، تھوڑی دیر میں وہ قربان ہو جائے گا، اس عورت کے کیا احساسات ہوں گے، اس کے کیا جذبات ہوں گے، اور وہ کتنا جبر کر کے اپنے اوپر، کتنا صبر کا بے مثال مظاہرہ کر کے وہ اس عمل پر تیار ہوگی۔ چنانچہ جو قرآن کی آیت میں جو ایک بات یہ کہی گئی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم قربانی کو اس عمل کا فدیہ قرار دیا۔ وہ عظیم قربانی کیا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں آنکھ جھپکتے ہی ایک مینڈھا آ گیا، اور وہ مینڈھا جنت سے سیدھے آیا تھا،
اور وہ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ ایک جھاڑی میں اس کی سینگیں اٹکی ہوئی ہیں، بس انہوں نے جھٹ سے اس کو پکڑا اور ذبح کر دیا۔ یہ سب روایات ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں، ان کو اسرائیلی روایت کہا جاتا ہے۔ فدیناہ بذبح عظیم کا مطلب ہے ہم نے ایک عظیم الشان قربانی کو یہ فدیہ قرار دیا۔ وہ عظیم الشان قربانی کیا تھی؟ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ کے اس واقعے کو زندہ جاوید بنا دیا۔ 4,500 سال 5,000 سال ہو گئے ہیں، یہ قربانی کی سنت جاری ہے۔ ہر سال ہزاروں لاکھوں انسان اس سنت پر عمل کرتے ہیں، اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، اور اس طرح وہ عہد کرتے ہیں کہ اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے۔ تو یہ ہے وہ ذبح عظیم جس کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی۔ سورہ الحج میں میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اسی میں آگے ایک آیت کے بعد ہی ایک کہا گیا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے جانوروں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے شاعر بنایا ہے۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں وہ کوئی نمایاں علامت، کوئی نمایاں نشان کہ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ تو گویا کہ قربانی کو جانوروں کو ایک شاعر کی حیثیت دی گئی۔ محترم بھائیو، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ حجۃ الوداع میں آتا ہے کہ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی تھی۔ 60 سے زیادہ جانور جب آپ قربان کر چکے، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اب باقی جانوروں کو تم قربان کرو۔ اور یہ حجۃ الوداع تو سن 10 ہجری میں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد ہر سال آپ برابر پابندی سے قربانی کرتے رہے، اور اسی طرح آپ نے قربانی کا حکم دینے کے لیے متعدد احادیث بھی کتابوں میں آئی ہیں۔ تو گویا کہ قربانی کرنا ایک ایسی سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور کچھ آپ کے اس پر کچھ ارشادات بھی ملتے ہیں۔ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان 2 اقوال ملتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں قربانی واجب ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، وہ لوگ کہتے ہیں قربانی واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ، وہ سنت جس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو فقہاء میں اختلاف ہو گیا ہے، کوئی واجب کہتا ہے، کوئی اس کو سنت کہتا ہے۔ ہم غور کریں تو یہ کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض اور سنت کے درمیان ایک اور کڑی ہے جس کو واجب کہتے ہیں۔ گویا کہ کسی عمل پر حدیث میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہو اس کو وہ واجب کہتے ہیں، اور اسی چیز کو دوسرے امام نے، امام شافعی اور مالک وغیرہ نے اسی چیز کو سنت مؤکدہ کہا ہے، وہ سنت جس کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی۔ تو گیا یہ صرف الفاظ کے اختلاف کا فرق ہے، ورنہ امت میں تمام علماء، تمام ائمہ، فقہاء و محدثین قربانی کی اہمیت کے قائل ہیں، اس کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ قربانی ضروری ہے تو یہ کس پر ضروری؟ اس کے بارے میں بھی امام ابو حنیفہ کا ایک قول ملتا ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک جب یہ واجب کی کیٹیگری نہیں ہے تو وہ سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، ہر وہ شخص جو قربانی کر سکتا ہو اس کو قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی کی جتنی اہمیت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہر شخص جو قربانی کر سکتا ہو اس کو قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو۔ اسی کے ذیل میں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ایک گھر میں کئی صاحب نصاب ہوں تو کیا ہر ایک کو قربانی کرنی ہے
یا پورے گھر میں سے کوئی ایک شخص قربانی کر لے تو تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی کافی ہوگی۔ اس تعلق سے بھی امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے تو گویا وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ شوہر بیوی خالی ہیں، دونوں صاحب نصاب ہیں، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ ایک بیٹا ہے جو کہیں کام کرنے لگا ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہو گیا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ کئی بیٹے ہیں، سب وہ ملازمت کر رہے ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو گویا ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ لیکن دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی حکم ہے، جو قربانی بھی کر سکتا ہو اسے کرنا چاہیے، لیکن ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے۔ گھر سے مراد ایک چولہے میں جیسے سب لوگ شریک ہوتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، سب کا کھانا ایک ساتھ پکتا ہے، وہ مشترکہ خاندان میں وہ رہتے ہیں، تو گویا کہ ان کے لیے ایک ہی قربانی کافی ہے۔ گھر کے ہر صاحب نصاب کو قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ مہمان کی حیثیت سے رہے تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں، ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو ہمارے زمانے میں تو پورے گھر والوں کے لیے ایک ہی قربانی کافی ہوتی تھی، لیکن اب تم لوگ ہو جو بہت زیادہ فخر و مباحات کرنے لگے ہو، بہت زیادہ نام و نمود و دکھاوا کرنے لگے ہو، ایک گھر میں کئی قربانیاں کرنے لگے ہو۔ تو گیا کہ حضرت ابو ایوب کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ان کا خیال یہ تھا کہ ایک گھر والوں کے لیے ایک قربانی کافی۔ ایک سوال عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ کیا میت کی طرف سے جس شخص کا انتقال ہو گیا ہو، کیا اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس تعلق سے بھی فقہا کے دو طرح کی رائے ہیں۔ اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے ان کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے۔ انسان کا انتقال ہو گیا، اس کے نام اعمال کا چیپٹر بند، اس کا رجسٹر بند ہو گیا۔ اب کوئی دوسرا کوئی اس کی طرف سے عمل کر کے اس کے اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتا، اس کے اجر میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ فقہ حنفی کے علماء یہ کہتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی۔ اس کی وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ پوری زندگی وہ دو قربانیاں وہ کرتے رہے، ایک اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ دوسری قربانی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا تھا، اس لیے میں ان کی طرف سے ایک دوسری قربانی کرتا ہوں۔ اس سے حنفی فقہ نے استدلال کیا ہے کہ کسی شخص کی جس کا انتقال ہو گیا اس کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ لیکن وہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وصیت کر جائے، اپنے آل اولاد کو یا کسی رشتہ دار کو وصیت کر جائے کہ تم میری طرف سے قربانی کیا کرنا، تب تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر کسی نے وصیت نہ کی ہو تو پھر مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے، وہ حدیث میں کہ انسان کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اعمال پر اجر ملنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین صورتوں کے۔ آدمی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے، علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد جو کچھ اعمال انجام دیتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اجر، کچھ نہ کچھ فائدہ اس کے والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو کیا کہ حدیث میں بعض مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچنے کے بعض صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اس میں گویا کہ علماء کے دو نقطۂ ہائے نظر ہیں۔ تو اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو یہ سوال اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کی طرف سے ثابت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو مجھ سے بھی اکثر یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں
میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قربانی کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں اپنی قربانی کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی قربانی کر رہا ہو تو وہ لازماً اپنی طرف سے کرے، اس کے اجر و ثواب میں اس کے دوسرے گھر والے شریک ہو جائیں گے۔ اگر ایک سے زیادہ قربانی وہ کر رہا ہو تو وہ کسی دوسرے کے نام سے کر سکتا ہے، وہ دوسرا زندہ بھی شخص ہو سکتا ہے، وہ دوسرا مرحوم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی۔ ایک سوال لوگ عام طور سے کرتے ہیں، کیا قربانی نہ کر کے اس کا پیسہ غریبوں میں دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال کچھ لوگ تو اپنی سادہ لوہی میں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو لبرل ہیں، جو اسلامی عقائد و تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی میں آپ یہ لاکھوں جانور اور کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، پیسہ ضائع چلا جاتا ہے۔ اگر اس پیسے کو آپ اکٹھا کریں، غریبوں میں بانٹ دیں، کوئی ہاسپٹل بنا دیں، کوئی اسکول کھول دیں، تو انسانوں کا بھلا ہوگا۔ یہ قربانی کر کے بے شمار جانور کو مار کے آپ پیسہ ضائع کرتے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ دین میں جو احکام جس طرح دیے گئے ہیں ان پر اسی طرح عمل کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ قربانی کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی نہ کر کے اس کا پیسہ ہم چاہے جتنے اہم، ضروری و مقدس کام میں خرچ کریں، لیکن وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو قربان کر کے پیسہ ضائع جاتا ہے۔ یہ قربانی کا جو عمل ہے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اربوں لوگوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ غریب لوگ جو جانور پالتے ہیں اور بیچتے ہیں، وہ لوگ جو جانوروں کو قربان کرتے ہیں، وہ لوگ جو کھال کا کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگ جو جانوروں کے لیے غلہ، چارہ، پتہ فراہم کرتے ہیں، قربانی کے اس سے کتنے لوگوں کی روزی روٹی وابستہ ہوتی ہے، اس کی طرف ان لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ اور جانور جو قربان ہو جاتا ہے، اس کے گلے پر جو چھری پھیری جاتی ہے، اس سے انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ پھر اس طرح کی باتیں کہنے لگتے ہیں۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قربانی اور عقیقے کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی فقہا میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چھوٹے جانوروں کی قربانی کی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے جانور کی قربانی کرنا جائز ہی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے میں قربانی کو جمع نہیں کیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اہل حدیث حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ بڑے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، اور عقیقے کو بھی اس میں شامل کرنا جائز نہیں۔ حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا عمل ہے، عقیقہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تقرب کا عمل ہے، دونوں کو ایک جانور میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ بڑے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے عقیقے کے ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کریں، اس کے بارے میں بھی سوالات کیے جاتے ہیں۔ عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ آدمی خود رکھے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دے، اور تیسرا حصہ عام لوگوں میں تقسیم کرے۔ یہ بات بعض روایتوں میں بیان کی گئی ہے، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ یہ رول نہیں ہے، اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ آدمی کچھ بھی اپنے پاس کچھ نہ رکھے، سارا گوشت صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ آدمی کو ضرورت ہے تو 1/3 کے بجائے 2/3 اپنے پاس رکھ لے، بقیہ وہ تقسیم کر دے۔ کمی بیشی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے وہ کل گوشت بھی رکھ سکتا ہے۔ گوشت تقسیم کرنا یہ مطلوب نہیں ہے، جانور کی گردن پر چھری پھیرنا یہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے نتیجے میں یہ عمل یہ مطلوب ہے۔ تو قرآن کی آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ، تم وہ عمل کس جذبے سے کر رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ عید کے بعد فوراً شادی ہے، تو کیا ہم قربانی کا گوشت
جو لوگ شادی میں آئے ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی اجازت ہے، وہ کھلا سکتے ہیں۔ آخری سوال یہ ہے، بعض لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ ہمارے ایک بھائی سعودیہ میں ہیں، وہاں عید ہو گئی ہے، ہمارے یہاں عید اگلے روز ہوگی، تو کیا وہ عید سے فارغ ہو گئے ہیں؟ کیا وہ آج ہی، جبکہ ابھی ہمارے یہاں عید نہیں ہوئی ہے، کیا وہ اپنی قربانی کروا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ جو شخص قربانی کروا رہا ہے اور قربانی کا عمل جہاں انجام پا رہا ہے، دونوں جگہوں پر قربانی کے ایام ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جس دن قربانی ہے، دوسرے جگہ ایک دن پہلے قربانی ہو چکی ہوگی، تو وہ گویا کہ ایک دن کے اپنے حساب سے ایک دن کے بعد یہاں کسی کو کہیں گے تو یہاں ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کرنے والا اور جہاں قربانی ہو رہی ہے، دونوں مقامات پر ایام اضحیہ، قربانی کے ایام ہونا ضروری۔ محترم بھائیوں بہنوں، یہ میں نے کچھ جو قربانی کے تعلق سے جو عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات آتے ہیں، اس کی بھی میں نے کچھ آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ اب انشاءاللہ آپ حضرات کی طرف سے کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے بھی جوابات دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔